ایک بادشاہ تھے اور بہت اچھے بادشاہ تھے، اور ان کے وزراء اور باقی تمام لوگ کہتے تھے کہ ہم جو اتنے خوشحال ہیں وہ آپ کی حکمت کی وجہ سے۔ لیکن بادشاہ سلامت کو یہ پتا تھا کہ یہ حکمت میری نہیں بلکہ میرے وزیر اور میرے ایک دوست کی ہے، جو جب بھی مجھے مشورہ دیتا ہے اور مجھے قائل کر لیتا ہے، اور میں اس کی جب بات سنتا ہوں تو ہمیشہ اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جس بات پہ بادشاہ سلامت کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں وہ یہ کہ بری بھی چیز ہو جائے نا تو وہ وزیر کہتا تھا کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی اچھائی کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ تو کبھی کبھی بادشاہ سلامت کہتے تھے بھائی اتنے مشکل حالات میں بھی یہ بات خیر۔ تو اسی طرح ایک دن بادشاہ سلامت کے ناخن وہ نیل کٹنگ ہو رہی تھی اور کچھ کام ہو رہا تھا، تو اس میں خادم سے غلطی ہوئی اور ان کی انگلی پہ چوٹ لگ گئی۔ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ایک دم بڑے غصے میں آ گئے، بڑی تکلیف بھی ان کو ہوئی، اور جیسے ہی وزیر وہاں پر آیا، وزیر ساتھ ساتھ ہی وہ رہتا تھا کیونکہ ان کا دوست بھی تھا، تو جیسے ہی وہ آیا تو کہنے لگا کہ غصہ نہ کریں، پریشان نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری ہوگی۔ اب تو وہ کیونکہ ویسے ہی ان کو تکلیف ہو رہی تھی غصے میں آ گئے اور اپنے باقی لوگوں کو آرڈر کیا کہ اس کو فوراً قید میں ڈالو، یہ جو اس کی یہ ایسی باتیں بولتا ہے جو مجھے جس پہ بہت غصہ آتا ہے، فوراً قید میں ڈالو، اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے دکھی ہوتے ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ خیر اگلے دن جو ہے وہ صبح اپنا موڈ صحیح کرنے کے لیے اکیلے نکل جاتے ہیں جنگل کی جانب۔ جب جنگل بیابان آگے دور کہیں نکل جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں شاید بھٹک گیا ہوں، اور وہیں ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو وہاں کچھ جنگلی ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ان کے ارد گرد، وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں میں بادشاہ ہوں بھائی، میں بادشاہ ہوں، لیکن وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ وہ لے کر جاتے ہیں اور کچھ بلی ولی چڑھانے کا ان کا کوئی سین ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ بادشاہ سلامت کو قربان کرنے لگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں انگلی میں تو نقص ہے، ان کا قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نقص دیکھنے کے بعد ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اتنا ٹائم انہوں نے ضائع کیا، خوب مارتے ہیں بادشاہ کو اور ایک جگہ پھینک دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت زندہ بچ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے محل تک پہنچتے ہیں اور اپنے لوگوں کو حکم جاری کرتے ہیں کہ وزیر کو واپس لے کر آؤ۔ وزیر سے کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا تھا، اس زخمی انگلی کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور بہتری ہوتی ہے، میں نے جو تمہیں قید خانے میں ڈالا اس میں کیا حکمت تھی؟ تو وزیر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انگلی پہ آپ کی چوٹ لگی ہے، میری نہیں، اور ہم دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آج میں آپ کی چوٹ نہ لگی ہوتی اور آپ کے ساتھ ہوتا تو میں قربانی کا بکرا ہوتا اور میں بلی چڑھ چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی اچھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اچھا کیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں اور مراحل آتے ہیں جہاں پر فیل کرتے ہیں، یہاں مجھے لگتا ہے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، یہ چیز ایسے ہو جائے، یہ ویسے ہو جائے۔ وہ نہیں ہوتی، لیکن ود ٹائم آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت ایسا ہو جاتا تو شاید وہ میرے لیے زیادہ اچھا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی اور روحانیت کی بہت مختلف مراحل تک لے جاتا ہے جسے آپ انجوائے کرتے ہیں۔